ہم اس وقت پہلگام میں ہیں اور ہمارے ساتھ شہید عادل کے پریوار سے جو ان کے والد محترم ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی بہن ہیں، ان کی والدہ ہیں اور ان کے دوسرے بھائی ہیں۔ یہ تکلیف کی گھڑی ہم سب لوگوں کے لیے ہے اور انتہائی ہم اس گھڑی میں بہت غم زدہ ہیں۔ شہید عادل کا نام اس وقت پوری بر صغیر میں چپے چپے میں کونے کونے میں لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ شہید عادل حسین شاہ نے جو ہے وہ آتنکوادیوں سے لڑتے سمے اپنے جو ٹورسٹ ہیں، اپنے مہمان ہیں، ان کی جان بچانے میں شہادت حاصل کی ہے۔ پریوار سے ملنا اس لیے ضروری تھا کہ ان پریواروں کی جو یہ پریوار ہے اس کی مدد حکومت کی جانب سے کیا کی جا رہی ہے، اور اس سے انتہائی بڑی بات یہ ہے کہ اس فیملی کے ساتھ گفتگو کرنا اور بھی ضروری تھا، کیونکہ ہمیں ان کے دکھ میں شامل ہونا ہم سب لوگوں کا فرض ہے۔ سب سے پہلے عادل کے بھائی سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید نوشاد ہے۔ نوشاد بھائی، آپ عادل صاحب کے بڑے بھائی تھے یا چھوٹے بھائی؟ میں ان سے چھوٹا بھائی تھا سر۔ اچھا، وہ آپ سے بڑے ہیں۔ جی تو آپ کے پریوار میں آپ 3 بھائی ہیں، جی جی جس میں ایک عادل صاحب جو شہید ہوئے ہیں اور 2 آپ ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا نوشاد صاحب، یہ جو پورا معاملہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں آپ کے پاس، کیا جانتے ہیں، تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی، جیسا کہ مطلب اس دن کا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جب یہ 2 بجے کے آس پاس ہمیں مطلب یہ پتہ چلا کہ ایسے ایسے جو ہے یہ وہاں پہ پہلگام میں یہ اٹیک ہوا ہے، جی، تو پھر انہوں نے گھر والوں نے بولا کہ مطلب عادل کو فون کرو۔ میں گھر پہ نہیں تھا، میں تھوڑا باہر تھا، تو گھر والوں نے بولا عادل کو جو ہے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرو، ان کا فون نہیں لگ رہا ہے۔ تو پھر میں 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک کنٹینیو ان کو کانٹیکٹ کر رہا ہوں۔ وہ ان کا فون جو ہے نیٹ ورک سے باہر آ رہا تھا، تو پھر 4 سے لے کے 5 کے آس پاس جو ہے ان کا فون نیٹ ورک میں آیا، لیکن فون گیا، رنگ ہوا، لیکن فون ریسیو نہیں ہوا۔ تو شام تک ایسے ہی ویٹ کرتے رہے ہم، فون کرتے رہے، فون ریسیو نہیں ہو رہا تھا، کال جا رہی تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں گھر پہ آیا، یہاں سے پاپا کو لیا اور ایک اور دوسرے بندے تھے۔ پھر ہم لوکل جو پولیس اسٹیشن ہمارا یہاں پہ اشمقام ہے وہاں پہ گئے، وہاں پہ رپورٹ ڈالی ہم نے ان کو بولا کہ ہمارا بھائی ہے، وہ بھی مطلب گھوڑے کا کام کرتا ہے، پہلگام میں مزدوری کرتا ہے، وہ گھر پہ نہیں آئے۔ گھر والے جو ہے بہت پریشان ہیں، ممی پاپا پریشان ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، تو اگر آپ کو کچھ ملتا ہے۔ ہم نے رپورٹ ڈالا تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ نمبر لیے، تو بولا اب گھر چلے جاؤ، صبح جو ہے اس مسئلے مطلب صبح دیکھتے ہیں وہ کیا ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے، تو صبح ہی بتا سکتے ہیں، ابھی کچھ نہیں بتا سکتے۔ پھر وہاں سے واپس آئے، گھر پہ پہنچے تو پھر لوکل میں ہی میں نے پہلگام سے جو کنفرم کروایا، تو ادھر پتہ چلا کہ عادل کا جو ہے مطلب ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ، لوکل میں سے ہی پتہ چلا۔ عادل شہید ہو گئے۔ آتنکوادیوں سے لڑتے ٹائم آتنکوادیوں کو جو ہے وہ انہوں نے منع کیا کہ آپ ہمارے مہمانوں پہ گولیاں نہ چلائیں، اسی عوض میں عادل پہ گولیاں چلائی گئی تھی۔ کتنی گولیاں جو وہ عادل کو لگی ہیں؟ عادل کے جو ہے 4 گولیاں لگی تھی، ایک گلے میں لگی تھی، 2 سینے میں لگی تھی اور ایک جو ہے بازو پہ لگی تھی۔ جب ہم وہاں پہ پہلگام سے جب ہمیں سری نگر کے لیے بھیجا گیا وہ باڈیز لینے کے لیے، تو وہاں پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پہ مجھے مطلب میں نے جو ہے عادل کو دیکھا، تو پھر وہاں پہ پتہ چلا کہ ان کے 4 گولیاں لگی ہیں۔ اور جب ہم سری نگر میں پہنچے، ساری فیملیز جو ہیں مطلب 26 باڈیز جو تھی، ان کے ساتھ جو بھی فیملیز تھی، تو ان میں ایک لیڈی ہے بہت زیادہ رو رہی تھی، ایک لیڈی جو ہے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے ان کو جو ہے چپ کروانے کی کوشش کی، میں نے ان کو بولا کہ بہن تھوڑا صبر کر لو، آپ زیادہ رو رہے ہو، تھوڑا بیمار ہو جاؤ گے تھوڑا۔ تو انہوں نے بولا کہ میں نے ان کو پھر دلاسا دیا، میں نے ان کو بولا کہ میرا اس میں جو ہے میرا بھی بھائی شہید ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے تفصیلاً بتایا کہ وہ جو لوکل تھے وہ آپ کے بھائی تھے۔ میں نے بولا ہاں میرا بھائی تھا۔ پھر ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے بولا کہ جب یہ وہاں پہ مطلب ایسا مسئلہ ہوا، حادثہ ہوا، جب فائرنگ شروع ہو گئی، تو پھر کیا ہوا کہ ایک کشمیری ہے جو مطلب بچانے کی کوشش کر رہا تھا، جس نے پہلے 2 بچوں کو بچایا تھا، اور انہوں نے بولا جب ان کے باپ کے سر میں جب گولی لگی تھی وہ نیچے گرے تھے، تو ان کو بچانے کے چکر میں جو ہے وہ ان کے اوپر گری تھی۔ پھر عادل نے جو ہے ان کی بازو پکڑ کے ان کو وہاں سے نکالا تھا کہ آپ یہ مر چکے ہیں، آپ ان کو آپ اپنے آپ کو بچا لو۔
تو پھر اس لیڈی نے جو بولا کہ مطلب انہوں نے مجھے بازو پکڑ کے وہاں سے اٹھایا, وہاں سے نکالا, آپ نکل جاؤ یہاں سے. تو جو فائٹرز تھے ان کے ساتھ جھگڑنے لگا, تو جھگڑتے ان کی مطلب جو ہے گن چھیننے لگا, جس کی وجہ سے اس کے جو ہاتھ کی انگلیاں جو ہے کٹی ہوئی تھی اور بلیک ہوئی تھی. تو پھر وہ لیڈیز نے بولا کہ پھر ان لوگوں نے اس کو بھی مار دیا, اور 4 گولیاں جو ہے اس کے ماری تھی عادل کی. ہاں, عادل اسی پورے معاملے میں یعنی کہ اسی وقت موقع پہ ہی جو ہے جب ان کو گولیاں لگی تو وہ شہید ہو گئے. ان کی والدہ ہیں, والدہ سے ہم زیادہ بات تو کر نہیں سکتے, دکھ میں تکلیف میں ہیں, تو کیا ہی بات کریں. بس ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہیں گے, اگر وہ ہماری بات ان تک پہنچ جائے تو تسی پہاڑی بھی گل کرسو کہ پہاڑی بھی گل کرسے کہ نہیں گل نہیں کرسو. اچھا ٹھیک ہے, نہ کرو, کوئی بات نہیں, یہ اس وقت غم میں ہیں, یہ بات نہیں کرنا چاہتے. آپ بات کریں گے. یہ عادل کے والد صاحب ہیں, کیا کہنا چاہیں گے جی؟ آپ کا بچہ شہید ہوا ہے اور عادل صاحب نے باقیوں کی جان بچائی ہے اور شہادت انہیں نصیب ہوئی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ کہنا چاہوں گا میں کہ مجھے فخر بھی ہے کہ اس نے جن لوگوں کی جان بچائی, وہاں پہ پتہ نہیں اور کتنے لوگ وہاں پہ شہید ہو جاتے, لیکن اس نے اپنی جان دے کر کہیں لوگوں کی جان بچائی اور ان لوگوں کو بھی بچایا اپنا جو وہاں پہ تھے. تو عادل کا یہ میں فخر کرتا ہوں کہ اس پہ مجھے فخر ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی, لیکن اس نے یہ نہیں سمجھا کہ ہندو ہے, مسلمان ہے, یا کوئی بھی قسم کا سکھ ہو, کسی بھی قسم کا مذہب, کوئی قسم کے مذہب کے لوگ ہوں, اس نے یہ نہیں سمجھا. لیکن یہ نہ سمجھ کر اس نے انسانیت کو زندہ کیا اور اپنے سینے پہ وار لے لی. کیا بات ہے جی, سب سے بڑی اور بڑی انتہائی اہم بات انہوں نے کہی کہ عادل کو جب شہادت ملی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ سامنے کون ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلم ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے. انہوں نے انسانیت کو جو ہے وہ زندہ رکھا, اور انسانیت کو زندہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جان دے دی, شہید ہو گئے. اور جو باقی ٹورسٹ تھے, جو باقی مہمان تھے, ان کی جان کو بچانے کی کوشش کی. آپ بات کریں گے؟ آپ بات کریں گے. اچھا, یہ عادل کے پریوار سے تھے, یہ ان کے بھائی ہیں. کیا سر نام آپ کا ہے؟ سید نوشاد صاحب ہیں. یہ ان کے والد محترم ہیں, یہ ان کی والدہ ہیں, یہ ان کے دوسرے بھائی ہیں, یہ اور ان کی بہن ہیں. ہم سب لوگ اس دکھ کی گھڑی میں عادل کے پریوار کے ساتھ ہیں. جو یہ اٹیک ہوا ہے اس کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں, اور ہمارے جموں کشمیر کے پہلگام کے ہاپت ناڑ علاقے کے رہنے والے سید عادل حسین شاہ نے جو ہے وہ شہادت دی. انہوں نے آتنکوادیوں کے ہاتھ سے بندوق چھیننے کی کوشش کی, اور جو ٹورسٹ آئے تھے ان کو بچانے کی کوشش کی. اسی دوران میں جو ہے وہ آتنکوادیوں نے ایک دم سے عادل پہ گولیاں چلانا شروع کر دی, جس کے عوض میں 4 گولیاں عادل پہ لگی. ایک تو گردن پہ لگی, 2 چھاتی پہ لگی, اور 1 بازوں پہ لگی, جس کے بعد انہیں نزدیکی ہسپتال میں منتقل کیا گیا, جہاں پہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ بیٹھے, وہ شہید ہو گئے. اور آج اس دکھ کی گھڑی میں ہم سب لوگ ان کے پریوار کے ساتھ ہیں. آپ کوئی اپنی طرف سے حکومت کے سامنے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے, کوئی ڈیمانڈ رکھنا چاہیں گے, کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہمارا کیا ہے, مطلب گورنمنٹ سے یہی التجا ہے کہ مطلب جو بھی اس مسئلے کا جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پوری, اور اس مسئلے میں جو بھی انوالو ہے اس کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے, اس کو کڑی کی کڑی سزا ملنی چاہیے, اور ہمیں انصاف چاہیے. بالکل جی, انصاف کی پکار ہے, پورے ہندوستان کی پکار ہے کہ انصاف ملنا چاہیے عادل کے پریوار کو. بچہ کہہ رہا ہے کہ انصاف ملنا چاہیے, اور انصاف ملے گا بھی, ہمیں یقین ہے. ہم سب لوگ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے, اور جموں کشمیر کی حکومت سے ہماری یہ معتبانہ گزارش ہے کہ عادل کے پریوار کی مدد کی جائے, کسی بھی طریقے سے مدد کی جائے, مالی مدد کی جائے. ان کے پریوار کی جو ہے وہ مدد ہونی چاہیے, کیونکہ اپنی فیملی میں یہ بریڈ ارنر تھے, تو ان کی شادی بھی ہو چکی تھی, ان کی اہلیہ بھی ہیں, اور ایسے دکھ میں ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاہیں گے کہ حکومت بھی ان کی جو ہے وہ فوری طور مدد کرے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ پہلگام سے.